जब नात पढ़ो झूम झूठो इश्क नबी में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت
صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ کعبے کا طواف کیا کر جھوم کر، اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا. تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ اجازت ہو عطا، مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا. چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. یا الہی مغفرت عطا کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطا کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت ہم سب کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت ہم سب کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطا کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطا کی کر بے حساب. بہرے کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بہرے کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بہرے کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ.
جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ الحمدللہ محفل نعت کا آغاز تلاوت اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے ہوا۔ مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں محفل نعت میں، جس میں التجائیں اور استغاثے ہوتے ہیں۔ آپ بھی شامل رہیے گا۔ کسی کی التجا پر آمین کہی ہم نے یا ہم بھی شامل ہو گئے، ہماری بھی التجا قبول ہو جائے۔ اور کبھی اس میں التجا ہوتی ہے حاضری مدینہ کی تو کبھی مکہ کی، اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی بعض اشعار میں ذکر ہوتا ہے۔ گویا یہ گلدستہ ہے ہمارا محفل نعت، ایک صحابہ اور اہل بیت کا بھی ذکر ہو جاتا ہے بعض اشعار میں۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے کہ حضور کا ذکر ہوتا ہے تو گویا جو ہے اس سے دل کے غنچے کھل جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری
دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بیستر جما دیے ہیں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا پہ گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تم بھی بچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تم بھی بچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے کہا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے آقا نے دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں دریا بہا دیے کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں انہیں
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کلام استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہم سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں حسین بنائے گئے، ایسا حسین کوئی آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور ان کے بھائی جان کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر ہے، ان کے اوصاف ہیں اس کلام میں، سنتے ہیں احمد رضا سے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اے نظر میری رسالت کے چمکتے ہوئے مانگتا، اے نظر میری رسالت کے چمکتے ہوئے مانگتا، تو نے اسے مدعائے انوار بنایا، تو نے اسے مدعائے انوار بنایا۔ کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مقدار بنایا، محبوب کیا مالک و مقدار بنایا، ایسا تجھے خالق طرح دار بنایا،
سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق طلبدار بنایا یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا بے یار مددگار جنہیں کو نہ پوچھے بے یار مددگار جنہیں کو نہ پوچھے ایسو تجھے یار مددگار بنایا ایسو تجھے یار مددگار بنایا ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی اور تم میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم میری بگڑی کو ہر بار بنایا ایسا ایسا تجھے خالق طلبدار بنایا یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا ان کے لب رنگین نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگین نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طلبدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طلبدار بنایا آقا ایسا تجھے خالق نے طلبدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا
سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد دین و ملت، آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک تو کم سنی میں انتقال کر گئے اور باقی جو 2 ہوئے ولی کامل ہوئے۔ ماشاء اللہ دونوں نے ہی جو ہے وہ علم کے دریا بہائے، دین کی بڑی خدمت کی اور اپنے کلام بھی لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اولیاء کی شان میں۔ آج اتفاق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دونوں ہی صاحبزادوں کا انشاءاللہ ہمیں کلام سننے کی سعادت ملے گی۔ پہلے جو آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن، ان کا مشہور زمانہ کلام ہے، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ اور اس کے بعد جو کلام انشاءاللہ ہمیں عادل بھائی سنائیں گے وہ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا ہے۔ وہ کلام ہے، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ شفاعت کا ذکر ہے، بہت پیارے اشعار ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور یہ مشہور زمانہ جو کئی مرتبہ مدنی چینل پر بھی اور مختلف محافل میں پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس سے برکتیں پائیں گے، توجہ رہے گی اشعار پر انشاءاللہ الرحمن، سننے کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور شعر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر سننے کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے، اگر معلوم ہو کہ یہ شعر کسی حدیث کے پیرائے میں کہا گیا ہے، کسی قرآنی آیت کی شرح میں کہا گیا ہے، یا وہ واقعہ ذہن میں آ جائے، یا معجزہ، اس کی معجزے کی طرف اشارہ ہے، تو سننے میں وہ لطف آتا ہے۔ بعض اوقات وہ کیفیت انسان سن تو لیتا ہے، اس کو اندر پیدا تو ہو جاتی ہے، مگر بیان نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیے یہ محفل نعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اشعار کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، یہ قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے کا ذریعہ ہے۔ خوش الحان نعت خوانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سننا اور اس کی عادت بنانا اور پھر اس پر توجہ کرنا، تو انشاءاللہ الرحمن دیکھیں آپ اپنا وقت اور آپ کی مشغولیت اور آپ کا ایک مشغلہ ہو جائے گا آپ کا۔ یقین جانیے آپ کہ اشعار لیں اور لغت سے اس کا ترجمہ دیکھیں یا جو اس کی شروحات ہیں وہ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی شعر میں کتنی بات بیان کر دی۔ بعض اوقات ایک مصرے میں جو ہے وہ ایک ذکر کر دیا ایک حدیث کی طرف، دوسرے مصرے میں ایک دوسرے واقعے کی طرف ذکر کر دیا ہے، پھر جو لذت اور جو کیفیت، جو سوز اور گداز ملتا ہے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جل مجدہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ کلام آج سے نہیں پڑھے جا رہے، نعت خوانی آج سے نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت کہی، صحابہ نے نعت کہی، اس کے بعد اولیاء کرام، تابعین اور اس کے علاوہ جتنے یہ سلسلے جو ہے بزرگان دین کے گزرے ہیں ان سب نے کلام لکھے، اس میں مولانا جامی بھی ہیں اور پھر آگے چلیں علامہ بصیری بھی ہیں، بہت سارے کلام لکھے گئے اور لکھے ہی جاتے رہیں گے۔ قلم کی جو ہے وہ جس سے جو دوات ہے، جو سیاہی ہے وہ تو ختم ہو سکتی ہے، مگر کوئی لکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کما حق ہو ان کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا۔ فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، سندھی میں ہو، ہر زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی جاتی ہے۔ ہاں کبھی طویل بحر میں ہے، کوئی چھوٹے بحر میں، طویل بحر کی بھی نعتیں سنی گئی ہیں، بعض تو ایسی بحر ہیں اشعار میں کہ اس کی 10 لائن میں صرف ایک شعر ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال وہ اس موقع پر جو ہے یہاں پڑھنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، بہرحال کسی وقت طویل بحر کا بھی پڑھیں گے، اور ابھی مختصر بحر کا ہم نے سنا تھا، آج ہم وہ کلام سنیں گے جو بارہا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خوب خوب برکتیں لینے والا بنائے۔ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 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 تو شم رسالت ہے
جانا تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے دل بن میں خانہ ہو پیمانہ دل بن میں خانہ ہو پیمانہ تو باغ نبوت ہے جلوہ جانا اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے بھلے رخ کی در کرے بس ہم تو پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا میرے آقا پیتے ہیں تیرے در کا تیرے در کا اللہ اللہ شگ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جھولیاں کھول کے بے سمجھ لگی توڑا ہے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری پوری ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری بس ہم کھا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی
دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو کون ذرا در کے وہ کان ذرا در کے سنے میرا افسانہ وہ کان ذرا در کے سنے میرا افسانہ وہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ وہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اور سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری حشر ہے روشن نوری کا یہ کاشا حشر ہے روشن نوری کا یہ کاشا رسالت عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا سبحان اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے کہ ان کی نعتیں سنیں وہ گھر بڑے ہی اچھے گھر ہیں جہاں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر اچھے نہیں ہیں جہاں فلمی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے چینلز پر اچھے گھر نہیں ہیں وہ جہاں گانے بجائے جاتے ہیں میوزک بجایا جاتا ہے اپنے گھر کو اچھا بنائیں اپنے گھر کو پاک رکھیں اللہ کا نام ہو
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے در و دیوار گونجتے رہیں، اور کل قیامت کے دن گواہی دینے والے گواہی دیں کہ یہ نعت سنا کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں کہ ہم اس سے گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ ہماری محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول یعنی مختصر بیان بھی سنتے ہیں، کچھ پند و نصائح، کچھ نیکی کی بات، کچھ نیکی کی دعوت۔ تو اس سے حصہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند باتیں میں عرض کروں گا کہ خوف خدا کے بارے میں۔ خوف جو ہے، ایک تو خوف ہوتا ہے دنیا کا، کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اگر چھری چلا رہے ہیں تو لگ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو دنیاوی اشیاء کا خوف ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ رب کریم کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے کہ حرام پیش کیا جائے، اس کو چھوڑ دے، لات مار دے اس کو، ہاں، حرام کو قبول نہ کرے وہ، نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، اللہ سے ڈرتا رہے کہ ان تمام چیزوں سے، ہاتھ، کان اور اپنی آنکھ، اپنے پاؤں، اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، حدیث میں اس کا بڑا ذکر آیا ہے، اس کے فضائل آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث سے قدسی ہے، فرمان رب کریم کا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی راوی اس کے گویا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا رب نے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا کہ وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ بے باک نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ ہو اور آسانی سے کر جائے وہ، اور اس کے دل میں کوئی جو ہے ایسی بات پیدا نہ ہو، اس کے جسم میں کوئی جرجری پیدا نہ ہو، تو پھر وہ غور کرے کہ وہ کس کھاتے کی طرف جا رہا ہے، تو ڈرے، وہ زبان بھی اس کی ڈرے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت۔ کبھی غیبت ہو جائے تو توبہ کر لے، جھوٹ نکل جائے توبہ کرے، بے باک ہو گیا ہے، جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے، غیبت کرتے چلا جا رہا ہے، کوئی سمجھائے تو سمجھتا نہیں ہے، بلکہ دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، نہیں میرا مقصد تو یہ تھا۔ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے، ہم آرگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہیں آزار بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، ہر بات میں اس کا رپلائی کرتے ہیں ہم، نہیں یار ایسے نہیں تھا، یار آپ نے جو کہا اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ارے اگر ہمیں وہ سمجھا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں کہ کیا واقعی میں نے جرم کر لیا ہے، تو توبہ کر لیں، آپ رجوع کر لیں، رجوع کرنے کی عادت پیدا کریں، عذر پیدا کرنے کی، عذر بیان کرتے رہنا، ہر بات میں رپلائی کرتے رہنا، ہر بات میں بہانے بناتے رہنا، یہ ہمیں جو ہے کسی نہ کسی دن پھنسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، خوف خدا سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، مکھی کا پر ہوتا ہی کتنا ہے، مکھی ہی کتنی ہوتی ہے تو اس کا پر کتنا معمولی ہوتا ہے، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، پھر اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا، آنسو بہانا،
گڑ گڑانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا، جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قریب المرگ تھا، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معافی کی امید بھی ہے اور میں گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی حالت میں جب بھی یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ اس کی امید کے مطابق اسے عطا کرتا ہے اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو امید اللہ سے رکھنی چاہیے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ امید و رجا کہتے ہیں اس کو، خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، ڈرتا بھی رہے، بے باک نہ ہو جائے، جو چاہے زبان سے بول دے، جو چاہے ہاتھ سے عمل کر لے، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے، کوئی مال کمانے میں تمیز نہیں ہے، بات کرنے میں تمیز نہیں ہے، عمل کرنے میں تمیز نہیں ہے، کاروبار کرنے کی تمیز نہیں ہے، ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے معاملات درست نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل سے خوف کم ہوتا رہتا ہے اس کے۔ اگر اللہ سے بندہ ڈرے نا تو یہ ہاتھ گناہ کی طرف اٹھیں گے نا فوراً پیچھے ہو جائیں گے، یہ آنکھ اٹھے گی نا نامحرم کی طرف فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے جواب میں کہیں مجھے اس گناہ کے بدلے میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ کیفیت پیدا رکھنی ہے۔ اگر یہ کیفیت کم ہو رہی ہے تو غور کرنا ہے، ختم ہو گئی ہے تو بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ مرض چھوٹا ہوتا ہے علاج ہو جاتا ہے، مرض بڑھتا رہتا ہے ناسور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے امراض ناسور کی کیفیت تو اختیار نہیں کر رہے کہ بعض لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو ہے ان کی کھالیں لٹک گئی ہیں، گویا پاؤں قبر کی طرف بڑھ چکے ہیں، گویا پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ ریزر کر رہے ہیں چہرے پر، نماز ترک ہو رہی ہے، کوئی بات کہیں تو مسکرا دیتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کیا ہوتی ہے بات؟ اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل گناہ کر کے اس کی سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب نصیحت بھی عمل نہیں کرتی۔ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ سے ڈرتے رہنا، آنسو بہانا، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنائیں۔ جس کو رونا نہیں آ رہا خوف کی بات سن کر بھی اور جو ہے وہ عذابات سن کر بھی، اس کو پھر اس بات پر بھی رونا چاہیے کہ رونا کیوں نہیں آ رہا۔ تو رونے کی عادت پیدا کریں، خوف کی عادت پیدا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے بات کریں، سجدے میں جا کر اللہ کا قرب پائیں، کوشش تو کریں نا، پھر دل بھی لگے گا۔ کئی ایسے ملتے ہیں، یار ہم نماز میں کھڑے ہوتے دل نہیں لگتا۔ بھائی بہت سارے کام، صبح جاب پر جانے کا بھی دل نہیں لگتا ہے نا، اٹھنا کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، اپنی دکان کھولنے کے بعد اوقات دل نہیں کر رہا ہوتا مگر جاتے ہیں۔ تو عادت بنائیں، کوشش کریں، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو راضی کریں، عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رونا نہیں آ رہا، پہلے رونے جیسی صورت بنائیں، گڑ گڑائیں، تنہائی میں اللہ سے مانگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سب سے بڑھ کر کامل عقل والا وہ ہے جو رب تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور جو تم میں سے سب سے اچھا ہے جو اللہ کے یعنی احکامات میں زیادہ غور کرتا ہے۔ آج عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جناب جو 2 سے 22 کیسے کرتا ہے، 1 بزنس، 2 بزنس، 3 بزنس، مال جمع کیے جا رہا ہے، یقین جانے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سب کچھ۔ یہ اولاد جن پر بڑا ناز ہے، یہی اولاد تیسرے دن آپ ہی کے بزنس کو کھولے گی، پھر چہلم ہوگا، برسی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ جی ہاں، 3 دن کے بعد اولاد بھول جائے گی۔ تو وہ کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ان پر چھوڑ کر چلے گئے یہ کام کریں گے، کام تو پھر وہ کرنے ہیں
اگر اولاد ایسی چھوڑی ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، کتاب چھوڑی ہے، ایسے ذرائع کر کے جا رہے ہیں آپ جو آپ کے صدقہ جاریہ کے ہیں، پھر تو انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 افراد میں ایک وہ بھی شخص ہے جس کے متعلق فرمایا کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے، قیامت کی گرمی سے بھی بچائے۔ اپنی خلوتیں اور اپنی جلوتوں پر غور کرتے رہیں، کیونکہ آج جو جلوت ہے بعض اوقات وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ بری صحبت، جلوت اور خلوت، تنہائی جس میں ہمارے ساتھ یہ موبائل اور یہ ٹیبلٹ چپکا ہوا ہے، یوٹیوب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، فیس بک ہمارے پاس لگا ہوا ہے اور ہم اس میں وقت گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہماری آنکھیں اور ہمارے ہاتھ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، تو اپنی خلوتوں پر غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری خلوت گناہ کے ساتھ بسر ہوتی ہے، میری رات کے کئی گھنٹے گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، میں گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میں گندی چیزیں پوسٹ کر رہا ہوں، میں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے میں ایسے کام کر رہا ہوں۔ یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ یاد رکھیے فرشتے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں اور اللہ جل مجدہ سے کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی سر تعالیٰ سے نہیں ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کھلی اور چھپی باتوں کو، اور یہ آپ کے اعضاء آپ کے گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی اور ہم سب کو خلوت اور جلوت میں اپنے سے ڈرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، سچا خوف عطا فرمائے۔ اس کے لیے اچھا ماحول ضرور اپنائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوں، سحری اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے، سنتے رہیں گے احادیث، قرآنی آیات، اجتماع کی پابندی رہے گی اور آپ کے اچھے دوست ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیں گے، کھینچ لیں گے، آپ کو واپس لے آئیں گے۔ آپ کو اچھی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی دعوت آپ کو پیش کرتا ہے، اور اسی دعوت پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے پابندی وقت کے ساتھ اس کے دینی کاموں میں شمولیت اختیار رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ بہت پیارا کلام سنیں گے عادل بھائی سے انشاءاللہ الرحمن۔ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا شفاعت کا جس کے اندر ذکر ہے، اور ہم سب شفاعت کے طالب ہیں۔ ہم تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اپنا دامن شفاعت اب پھیلائیں، جب بازو پھیلائیں شفاعت کے، تو ہمیں بھول نہ جائیے گا آقا۔ اسی کا ذکر اس نعت میں بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دولل شفاعت بنے گی دولا، دولل شفاعت بنے گی دولا، نبی علیہ السلام ہوگا۔ دولل شفاعت بنے گی دولا، دولل شفاعت بنے گی دولا، نبی علیہ السلام ہوگا۔ انہی کا منہ سب تکے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا۔ انہی کا منہ سب
नबी अलैहि सलाम और ना लगा के आसियों को बोलेंगे आओश मरहमत में अना लगा के आसियों को बोलेंगे आओश मरहमत में अजीज इज़लौला जैसे माँ को अजीज इज़लौला जैसे माँ को तूने हर यूं गुलाम होगा अजीज इज़लौला जैसे माँ को तूने हर यूं गुलाम क़यामत के दिन 50,000 साल का सूरज इंतहाई करीब पुल सिरात से गुजरना होगा। लोग अंबिया किराम की खिदमत में जाएंगे, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज अल्लाह का गज़ब बहुत है, किसी और के पास जाओ। और हुजूर फरमाएंगे, देखिए दुनिया में जब कोई मुसीबत होती है, बच्चे ही की मिसाल दी गई, वो परेशान होता है जब माँ को नहीं देखता, और माँ जब आती है कहती है मैं हूँ ना माँ, बेटा मैं हूँ ना, उसे थाम लेती है, उसे बाहों में ले लेती है, और माँ कहती है मैं हूँ ना, ये सहारा बच्चे को मिल जाता है। और क़यामत में उम्मती परेशान होंगे और हुजूर तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे अना लहा, मैं हूँ ना इस काम के लिए, मैं हूँ। इसी का जिक्र इमाम अहले सुन्नत के जो है बेटे फरमा रहे हैं। अना लगा के आसियों को बोलेंगे आओश मरहमत में अना लगा के आसियों को बोलेंगे आओश मरहमत में अजीज इज़लौला जैसे माँ को अजीज इज़लौला जैसे माँ को उन्हें हर यूं गुलाम होगा अजीज इज़लौला जैसे माँ को उन्हें हर यूं गुलाम होगा दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा नबी अलैहि सलाम और इधर वो गिरदों को थाम लेंगे उधर पियासों को जाम देंगे इधर वो गिरदों को थाम लेंगे उधर पियासों को जाम देंगे सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। एक सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आपको कहाँ पाऊँ? इसी का जिक्र हो रहा है ना। से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मीज़ान अमल के पास होंगे।
امتیوں کی تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گے نا، وہ بھاری کر رہے ہوں گے، وہ پل صراط کے قریب ہوں گے، ایک مقام پر سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کے امتی پل صراط سے گزریں گے، وہ حوض کوثر پر جام دے رہے ہوں گے۔ یہ تینوں مقام پر نبی کریم علیہ السلام موجود ہوں گے۔ وقت دیکھا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کہیں وہاں مدد کر رہے ہیں، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط پر بھی، میزان پر بھی اور حوض کوثر بھی وہ عالی مقام ہوں گے، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ادھر وہ ہائے ہائے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر وہ تھام دیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان حوض کوثر، صراط و میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ صراط و میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ دولت شفاعت بنے گی، دولت شفاعت بنے گی، دولت نبی علیہ السلام ہوگا۔ دولت شفاعت بنے گی، دولت نبی علیہ السلام ہوگا۔ اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا۔ اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا۔ بلا لو مجھے کو مدینے سرور، بلا لو مجھے کو مدینے سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ بلا لو مجھے کو مدینے سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ دولت شفاعت بنے گی، دولت نبی علیہ السلام ہوگا۔ اور حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد۔ حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد۔ خمیدہ سردہ آنکھ پر لب پہ، خمیدہ سردہ آنکھ پر لب پہ، میرے درود و سلام ہوگا۔ خمیدہ سردہ آنکھ پر لب پر، میرے درود و سلام ہوگا۔ دولت شفاعت بنے گی، دولت شفاعت بنے گی، دولت نبی علیہ السلام ہوگا۔ روزے محشر گناہگاروں، روزے محشر
شفیع خیر الانام ہوگا شفاعت پلے گی تلا نبی علیہ السلام ہوگا خطا کا سزاوار میرے چاروں طرف اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا سمجھ دیا سمجھ کر جلا دو جاریوں پر نگاہ جمی ہے جاریوں پر نگاہ جمی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور گردو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصادق اپنے آنچوں کا تصادق ہم بدوں کو بھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اصطفیٰ غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ پہ رحم کھائیں اپنے رب سے بخشوائیں اپنے رب سے بخشوائیں ساتھ جنت میں لے جائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما. جو استغاثے ہوئے التجائیں ہوئیں یا اللہ اس کو باریابی عطا فرما، قبولیت عطا فرما. فیس بک پر، یوٹیوب پر، مدنی چینل پر جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں اے اللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھائے سر جھکائے ہم بھی حاضر ہیں. مالک ہماری حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے. اللہ ہمیں مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرما. اسی سال ہر سال حج کی سعادت سے نواز دے مولا. اے اللہ ہمیں مدینے کی بار 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 حاضریاں عطا فرما. ماہ شعبان میں خوب عبادت کی، تلاوت کی اور روزوں کی کثرت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان سے عافیت سے ملا دے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جب نعت